بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، تو پورا کرو ناپ اور تول کو، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ مدین ایک شہر کا نام تھا جو بحر احمر کے کنارے کوہ طور کے جنوب مشرق کی طرف آباد تھا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہائش پذیر تھی۔ اصل میں مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا جو آپ کی اہلیہ محترمہ کتورہ کے وطن سے تھے، اور یہ قوم ان کی نسل سے تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بستی کا نام اپنے جد امجد کے نام پر رکھا تھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی، اور ان کی بستیاں وہاں تھیں جہاں جزیرہ نمائے عرب کی دو مشہور تجارتی شاہراہیں، یعنی یمن سے شام اور عراق سے مصر جانے والی شاہراہیں آ کر ملتی تھیں۔ اس لیے ان کی حیثیت ایک مشہور تجارتی منڈی کی تھی، جہاں آنے جانے والے تجارتی قافلے اپنا سامان بیچتے بھی تھے اور اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے بھی تھے۔ اس لیے اہل مدین معاشی لحاظ سے بڑے خوشحال تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن استدلال اور فصیحانہ انداز کلام کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کے تبلیغی بازوں کا خلاصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم دو خرابیوں میں مبتلا تھی، اور آپ نے انہی کی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں وقف کر دیں۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ آپ کی قوم کا سلسلہ نسب موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا تھا، لیکن مرور وقت اور دوسری مشرک قوموں سے میل جول کے باعث وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں یہ سمجھایا کہ خدا ایک ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بغیر کسی اور کی پرستش کرنا سخت نادانی ہے۔ اور دوسری خرابی جو ان میں زور پکڑ چکی تھی یہ تھی کہ وہ ایک تاجر پیشہ قوم ہونے کے باعث لین دین میں دھوکہ و فریب سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد زیادہ دولت کماؤ بن کر رہ گیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بڑی سے بڑی بے ایمانی اور فریب کاری کو جائز سمجھتے تھے۔ کم تولنا، کم ناپنا، نیز دوسرے لوگوں سے کوئی چیز خریدتے وقت ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت کم دینا ان کے نزدیک ہرگز معیوب نہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے بھی ان کو روکا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ فساد برپا کرو۔ آخر میں اپنی قوم کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے توحید کی جگہ شرک اور ہدایت کی جگہ گمراہی اختیار کی، یا تجارتی اصولوں کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے پامال کیا، تو امن و ہدایت کی پرسکون فضا میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 86۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ ترجمہ: اور مت بیٹھا کرو راستوں پر کہ ڈرا رہے ہو تم راہگیروں کو، اور روک رہے ہو تم اللہ کی راہ سے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب، اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 86 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ وہ لوگ ان راستوں پر بیٹھ جاتے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قیامگاہ کی طرف جاتے،
اور جب انہیں کوئی شخص ادھر جاتا ہوا ملتا تو اس کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کی مذمت کرتے اور آپ کے عقائد کو اس طرح پیش کرتے کہ یہ معلوم ہونے لگے کہ یہ عقائد سراسر باطل ہیں، اور ان کے اس پروپیگنڈے کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے پر بضد ہوتا تو پھر ڈنڈے کے زور سے اسے روکتے۔ ان کے اس طرز عمل پر ان کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا چھوڑ دو، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 86 کی بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد برپا کرنے والوں کا، یعنی تمہارے گرد و پیش بے شمار ایسے کھنڈرات موجود ہیں جو ان قوموں کا مسکن تھے، جو اپنے زمانے میں قوت و شوکت، علم و صنعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ انہیں اپنے تمدن و طرز معاشرت پر ناز تھا، لیکن جب وہ نافرمانی کی راہ پر چل نکلے تو پیس کر رکھ دی گئیں۔ تم ان کے دردناک انجام سے آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہو؟ سورہ اعراف آیت نمبر 87۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ: اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے اس کے ساتھ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہ لایا، تو ذرا صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بحمد اللہ یہاں پر 8واں پارہ مکمل ہوا۔